کیا کسی ملک کو اپنی سرحدوں پر مکمل کنٹرول کا حق اس حد تک حاصل ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کو نظر انداز کر دیں؟ اور کیا معاشی دباؤ کو جواز بنا کر ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا اخلاقی طور پر درست ہے جو پہلے ہی اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی تبدیلی پناہ گزین کی حیثیت کو مستقل سے عارضی کرنا ہے۔ اب اگر کسی کی پناہ کی درخواست قبول ہو بھی جائے تو اسے مستقل رہائش نہیں ملے گی، اسے عارضی پناہ گزین کی حیثیت دی جائے گی اور ہر 30 ماہ بعد اس کے کیس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی زندگیوں پر ہر وقت ملک بدری کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ تو برطانیہ نے اپنی سیاسی پناہ کی پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک بات، ایک ایسی حقیقت ہے جس نے میں سمجھتی ہوں سب کو حیران کر دیا ہے۔ آپ پاکستانی شہریوں کی درخواستوں کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ 2024 میں برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں پاکستانیوں کی طرف سے آئیں، افغانستان اور ایران سے بھی زیادہ۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جو اس پوری بحث کو ایک بالکل مختلف زاویہ دیتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا محور یہی ہے، ان نئی پالیسیوں کا پاکستان جیسے ممالک سے آنے والے پناہ گزینوں اور خود برطانیہ پر کیا اثر ہوگا، اور کیا یہ واقعی ایک ٹوٹے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے؟ جی، جیسا کہ پاکستانی نژاد وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں تو یہی کہا کہ برطانیہ ہمیشہ خطرات سے بھاگ کر آنے والوں کو پناہ دے گا۔ ان کے مطابق کچھ لوگ اس نظام کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس پر سیاسی رد عمل بھی بہت منقسم تھا، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ لبرل ڈیموکریٹس اور گرین پارٹی نے اسے غیر انسانی قرار دیا، جبکہ کنزرویٹو اور ریفارم پارٹی نے حمایت تو کی لیکن عمل درآمد پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پالیسی کا تجزیہ کریں، ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں جنہیں حکومت اپنی دلیل کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ جی، وہ نمبرز بہت اہم ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سال 1,11,000 پناہ کی درخواستیں موصول ہوئیں، جو پچھلے سال سے 14% زیادہ ہیں، اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے چینل عبور کرنے والوں کی تعداد بھی تقریباً 43,000 ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کو ہوٹلوں میں رکھنے پر روزانہ 57 ملین پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی بہت بڑے لگتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک بحران کی کیفیت نہیں ہے؟ دیکھیں، بظاہر دیکھنے میں یہ اعداد و شمار کسی بھی حکومت کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 57 ملین پاؤنڈ روزانہ ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بحران کی یہ تصویر کیسے بنائی جا رہی ہے۔ اگر ہم ان اعداد و شمار کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو کہانی کچھ اور ہی نظر آتی۔ وہ کیسے؟ کیا یہ نمبرز غلط ہیں؟ نمبرز غلط نہیں ہیں، لیکن ان کی تشریح گمراہ کن ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ خیال کہ برطانیہ پر پناہ گزینوں کو کوئی سیلاب آ گیا ہے، اسے پچھلی کنزرویٹو حکومت کے دور سے منظم طریقے سے ایک سیاسی بیانیے کے طور پر پروان چڑھایا گیا ہے۔ سب سے چونکا دینے والی حقیقت پناہ کے درخواست گزاروں کی تعداد نہیں، بلکہ آبادی کے مقابلے میں ان کا تناسب ہے۔ اور وہ کتنا ہے؟ یہ لوگ برطانیہ کی کل آبادی کا صرف 0.08% ہیں۔ صرف 0.08%؟ جی، یہ کوئی سیلاب نہیں ہے، یہ سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ تو اصل بحران تعداد کا نہیں بلکہ اسے سیاسی طور پر پیش کرنے کا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ تو اگر برطانیہ کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے تو اس اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ عالمی سطح پر لوگوں کا بے گھر ہونا ہے۔ جنگیں، موسمیاتی تبدیلیاں، سیاسی عدم استحکام۔ پچھلے 10 سالوں میں دنیا بھر میں بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 3 گنا بڑھ کر 120 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ 120 ملین؟ جی، جب عالمی سطح پر اتنے لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ برطانیہ بھی پہنچیں گے۔ اس کا تعلق برطانیہ کی پالیسیوں کے نرم یا سخت ہونے سے کم اور عالمی حالات سے زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ پناہ گزین معیشت پر بوجھ ہیں، خاص طور پر NHS جیسی سروسز پر، لیکن کیا ان کی معاشی شراکت پر بھی کوئی تحقیق موجود ہے؟ بالکل، اور نتائج اکثر اس بیانیے کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ NHS کو ہی لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاں کام کرنے والے 35% ڈاکٹرز اور 20% سے زیادہ کل عملہ غیر ملکی پس منظر سے ہیں۔
اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور چونکہ تارکین وطن کی آبادی میں عموماً نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے جو کام کرنے کی عمر میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ معاشی طور پر زیادہ فعال اور پیداواری ہوتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ تو اب ذرا اس نئی پالیسی کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی اور متنازع تبدیلی کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی تبدیلی پناہ گزین کی حیثیت کو مستقل سے عارضی کرنا ہے۔ اب اگر کسی کی پناہ کی درخواست قبول ہو بھی جائے تو اسے مستقل رہائش نہیں ملے گی، اسے عارضی پناہ گزین کی حیثیت دی جائے گی اور ہر 30 ماہ بعد اس کے کیس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس کے آبائی ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہر 30 ماہ بعد جائزہ، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی زندگیوں پر ہر وقت ملک بدری کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ بالکل، اور مستقل رہائش جسے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کہا جاتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے اس کے حصول کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ پہلے یہ حیثیت 5 سال بعد مل جاتی تھی۔ اب اس کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ 20 سال؟ جی، 20 سال۔ ذرا تصور کریں کہ آپ 2 دہائیوں تک ہر 2.5 سال بعد اس غیر یقینی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی کیسے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ نہ آپ گھر خرید سکتے ہیں، نہ کوئی مستقم کیریئر بنا سکتے ہیں، نہ ہی معاشرے میں گہری جڑیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک مستقل عارضی پن کی حالت ہے۔ اس کے علاوہ مالی امداد اور رہائش کے حوالے سے بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قانون توڑنے والوں کی مالی امداد اور رہائش ختم کر دی جائے گی، اور جن لوگوں کے پاس کچھ اثاثے ہیں ان سے توقع کی جائے گی کہ وہ اپنی رہائش کے اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ درخواست مسترد ہونے پر اب صرف ایک بار اپیل کی جا سکے گی۔ یہ تمام اقدامات مل کر ایک بہت سخت تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان پالیسیوں کا انسانی پہلو کیا ہے؟ اس کا انسانی پہلو تباہ کن ہے۔ ایک تو یہ پالیسی 1951 کے اقوام متحدہ کے ریفیوجی کنونشن کی روح کے خلاف ہے، جس پر برطانیہ نے بھی دستخط کیے ہیں۔ یہ کنونشن کہتا ہے کہ پناہ گزینوں کو اپنی زندگیاں دوبارہ باوقار طریقے سے شروع کرنے میں مدد دی جائے، لیکن یہ پالیسی اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب کسی کو معلوم ہو کہ اسے کسی بھی وقت واپس بھیجا جا سکتا ہے تو وہ کیوں کوشش کرے گا معاشرے کا حصہ بننے کی؟ بالکل، وہ نئی زبان سیکھنے، مقامی کمیونٹی میں دوست بنانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ یہ پالیسی لوگوں کو الگ تھلگ اور خوفزدہ رکھے گی۔ اور یہ مت بھولیں کہ موجودہ ہفتہ وار الاؤنس صرف 50 پاؤنڈ ہے۔ یعنی روزانہ 7 پاؤنڈ؟ جی، جس میں گزارا کرنا ویسے ہی ناممکن ہے۔ آپ نے جو مستقل غیر یقینی کی کیفیت کی بات کی وہ مجھے ڈنمارک ماڈل کی یاد دلاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ شبانہ محمود اس سے بہت متاثر ہیں۔ بالکل، برطانیہ کے ان تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے ڈنمارک ماڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈنمارک کا نظام یورپ میں سب سے سخت سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد ہی اس فلسفے پر ہے کہ پناہ گزینوں کو معاشرے میں ضم نہیں کرنا، بلکہ انہیں عارضی تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ حالات بہتر ہوتے ہی انہیں واپس بھیجا جا سکے۔ اس ماڈل کے خاص باتیں کیا ہیں جو اسے اتنا متنازع بناتی ہیں؟ ڈنمارک میں پناہ صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جنہیں ذاتی طور پر ان کی حکومت کی طرف سے خطرہ ہو۔ عام خانہ جنگی یا بدامنی سے بھاگنے والوں کو صرف عارضی تحفظ ملتا ہے، لیکن سب سے سخت قوانین خاندانوں کو دوبارہ ملانے یعنی فیملی ری یونین کے ہیں۔ اگر آپ ڈنمارک میں ایک پناہ گزین ہیں تو آپ اپنے شریک حیات کو تبھی بلا سکتے ہیں جب آپ دونوں کی عمر 24 سال سے زیادہ ہو، آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کوئی سرکاری مالی امداد نہ لی ہو، آپ مالی طور پر اپنے پارٹنر کی ضمانت دے سکیں، اور سب سے مشکل شرط یہ کہ آپ دونوں ڈینش زبان کا ایک مشکل ٹیسٹ پاس کریں۔ یہ تو تقریباً ناممکن شرائط ہیں۔ بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پناہ گزین ایسے علاقے میں رہتا ہے جسے حکومت غیر مغربی آبادی والا علاقہ سمجھتی ہے تو وہ اپنے خاندان کو ڈنمارک لا ہی نہیں سکتا۔ انہی قوانین کی وجہ سے اقوام متحدہ اور یورپی عدالتوں نے ڈنمارک کے ماڈل کو نسل پرستی پر مبنی قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی ہے۔ برطانیہ اب اسی راستے پر چلتا نظر آ رہا ہے۔ تو حکومت ان تبدیلیوں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی اصلاحات کیوں کہہ رہی ہے؟ اس میں اتنا بنیادی کیا ہے؟ کیونکہ یہ صرف کچھ قوانین میں ترمیم نہیں ہے، یہ پناہ کے پورے نظام کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کون ملک میں آ سکتا ہے اور کون نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ فیصلے کرنے کے عمل سے لے کر رہائش، مالیات اور اپیل کے حقوق تک ہر چیز کو بدلا جا رہا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ایک ڈیٹرنس یعنی خوف کا نظام قائم کرنا۔ سوچ یہ ہے کہ اگر برطانیہ کو پناہ گزینوں کے لیے اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ لوگ یہاں آنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ یہ ایک پیغام ہے۔ جی، یہ ایک پیغام ہے جو دوسرے ممالک میں موجود لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہاں مت آؤ
तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी जाएगी। उन तब्दीलियों में वो कौन से नुकात हैं जो बराह रास्त इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी क़वानीन से टकराते हैं? कई नुकात हैं। सबसे वाज़ेह तसादुम तो मुस्तकिल रहाइश की मुद्दत को 5 साल से बढ़ाकर 20 साल करना है। ये इंसानी हुकूक के यूरोपीय कन्वेंशन के आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी कर सकता है, जो हर शख्स को निजी और ख़ानदानी ज़िंदगी के हक़ की ज़मानत दे। 20 साल तक किसी को गैर यकीनी की हालत में रखना इस हक़ को बुरी तरह मुतासिर करता है। और ख़ानदानी मिलाप के कानून के बारे में क्या ख्याल है? ख़ानदानी मिलाप के कवानीन को तो पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है और अब उन्हें आम इमिग्रेशन कवानीन के तहत लाने का मंसूबा है। इसका मतलब यह होगा कि पनाह गुज़ीनों के लिए अपने ख़ानदान वालों को यहाँ लाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ये भी आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी है? जी, सरी खिलाफ वर्जी है। और सतम ज़रीफ़ी देखें, जो लोग सबसे ख़तरनाक रास्तों से जैसे छोटी कश्तियों के ज़रिए अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ पहुँचते हैं, जो अक्सर सबसे ज्यादा मदद के मुस्तहिक होते हैं। पॉलिसी सबसे ज्यादा उन्हीं को सजा दे रही है। बिल्कुल। तो अब हम इस गुफ्तगू को समेटते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ एक बुनियादी कशमकश है। एक तरफ 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां हैं जो कहती हैं कि जुल्म से भागने वालों को पनाह देना एक कानूनी और इखलाकी फरीज़ा है, और दूसरी तरफ किसी भी मुल्क का अपनी सरहदों पर कंट्रोल, अपनी मईशत को मुनज़्ज़म करने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने का हक है। जी, और इसमें कोई शक नहीं कि जब सरहदों पर कंट्रोल कमज़ोर हो तो समाजी और माशी ढांचे पर दबाव पड़ता है। तो हल क्या है? क्या इन दोनों इंतहाओं के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता मौजूद है? असल चैलेंज इसी तवाज़ुन को तलाश करना है। माहिरीन का कहना है कि किसी मुल्क को तारकीन वतन के लिए मुकम्मल तौर पर गैर आकर्षक बनाना खुद उस मुल्क के लिए तवील मुद्दत में नुकसानदेह होता है, क्योंकि तनव्वुअ और नए लोग ही तरक्की की बुनियाद हैं। बिल्कुल। कामयाबी का इन्हिसार एक ऐसी पॉलिसी बनाने पर है जो हमदर्दी और कंट्रोल के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सके, और शायद इसी तवाज़ुन को कायम करने की सलाहियत पर बरतानिया और खुद वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का सियासी मुस्तकबिल मुनासिर है। आज की इस गुफ्तगू के बाद कुछ अहम सवालात जहन में आते हैं। क्या किसी मुल्क को अपनी सरहदों पर मुकम्मल कंट्रोल का हक इस हद तक हासिल है कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन को नज़रअंदाज कर दे? और क्या माशी दबाव को जवाज़ बनाकर उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना इखलाकी तौर पर दुरुस्त है जो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं? इन सवालात पर आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये गहरी गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।